نحمده نصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هي المأوى صدق اللہ العظیم۔ ایک موقع پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ جب میری امت میں 15 چیزیں وجود میں آ جائیں گی تو پھر میری اس امت پر حالات، عذاب، دکھ اور تکلیفیں اس طرح آئیں گی کہ جس طرح ایک تسبیح ہوتی ہے اور تسبیح کی گرہ کھل جائے اور گرہ کھلتے ہی اس تسبیح کے اندر جو دانے ہیں وہ بکھر جاتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ ایک دانہ گرا ہے تھوڑی دیر کے بعد دوسرا، بلکہ نہیں، فوراً دانے کیا ہوتے ہیں تسبیح سے نکل پڑتے ہیں، یعنی فوراً تیزی کے ساتھ پے در پے۔ فرمایا ایسے ہی اس میری امت پر عذابات اس طرح آئیں گے۔ آج سیدھی اور صاف بات ہے، پوری دنیا کے اندر رہنے والی انسانیت نے جہنم کی آگ کو بھڑکایا ہوا ہے۔ پوری دنیا جہنم کدہ بنی ہوئی ہے اور پوری کی پوری امت، میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اس امت نے اللہ کو چھوڑا ہوا ہے۔ پوری امت نے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم واجی پاکیزہ زندگی کو چھوڑا ہوا ہے۔ آج کیا مشرق اور کیا مغرب، کیا شمال اور کیا جنوب، گھروں کے اندر، ملکوں کے اندر، خطوں کے اندر آج آگ لگی ہوئی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ ہم نے اس دین کو چھوڑ دیا ہے جو دین امام الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم لے کر آئے تھے۔ صحابہ کے پاس کیا تھا؟ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے ہیں۔ صحابہ کی زندگی کیسی تھی؟ کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، خندق کا موقع ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صحابی رسول آ کر کہنے لگے، اللہ کے محبوب۔ صحابی نے اپنا کپڑا پیٹ سے ہٹایا اور عرض کی، اللہ کے محبوب دیکھیں بھوک کی وجہ سے میں نے پتھر باندھا ہوا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک پیٹ سے مبارک کپڑا ہٹایا اور فرمایا کہ دیکھو آمنہ کے لال نے 2 پتھر باندھے ہوئے۔ آمنہ کے لال نے 2 پتھر باندھے ہوئے بھوک کی وجہ سے۔ صحابہ ہجرت کر کے آئے، گھر کو چھوڑ دیا، وطن کو چھوڑ دیا، آسائش کو چھوڑ دیا، اور مدینہ منورہ میں آئے، اور مدینہ کے اندر واقع ہیں تو فاقہ برداشت کیا۔ ادھر مکی زندگی میں مشرکین مکہ کی مار کو برداشت کر رہے ہیں، وہاں میرے محترم دوستوں سختیوں کو برداشت، کہنا آسان بات ہے، بات کرنا آسان ہے، بولنا آسان ہے۔ ذرا تصور تو دیکھو، ابھی چند دن پہلے گرمی تھوڑی سی اوپر گئی ہے، بجلی ہے نہیں، اور ہے بھی ہم چھت کے نیچے، سائے کے نیچے، پھر بھی آل پاکستان بلبلا رہے ہیں، آل پاکستان جلوس نکال رہے ہیں، وویلا کر رہے ہیں، رونا دھونا کر رہے ہیں۔ ذرا جاؤ 1400 سال پیچھے، جاؤ دمشق میں، جا کر حضرت بلال کی قبر سے جا کر پوچھو، بلال تو بھی تو عاشق رسول تھا، تو بھی تو حضور کا غلام تھا، میں بھی حضور کی غلامی کا دم بھرنے والا ہوں، مجھ میں اور تجھ میں فرق کیا ہے؟ حضرت بلال کی قبر سے آواز آئے گی، میرے اور تجھ میں فرق یہ ہے، مجھ پر مار آئی تو میں نے مار کو برداشت کیا، رات کی تاریکی میں مجھے کھڑا کر کے میری پیٹھ پر کوڑوں کی بارش کی جاتی تھی، میری چمڑی پھٹتی تھی، میرے وجود کا گوشت قیمہ بنتا تھا، اور ایک تھکتا تھا دوسرا آتا تھا، دوسرا تھکتا تھا تیسرا آتا تھا، پوری قوت سے بلال کو مارتے تھے۔ صبح کے وقت جب عرب کی گرمی عروج کو جاتی تھی، انہی زخموں کو گرم ریت پر ڈال کر میرے اوپر چٹان رکھی جاتی تھی، اور اس لیے تاکہ یہ ہلے نہ، اس دکھ اور تکلیف کو میں نے برداشت کیا، کس کے لیے؟ غلامی رسول کے لیے۔ پھر صلہ کیا ملا؟ دربار نبوی کے مؤذن ہیں، مکہ فتح ہوتا ہے، بیت اللہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دینے والا بلال ہے، خادم رسول بلال ہے۔
حضور کہتے ہیں بلال میں جنت میں گیا، مجھے کسی کے چلنے کی آواز آئی، میں نے پوچھا کون ہے؟ تو جبرائیل نے عرض کیا اللہ کے محبوب یہ آپ کا خادم اور غلام ہے، بلال ہے، چلتا مدینے کی دھرتی پر ہے، اس کے چلنے کی آواز جنت میں سنائی دیتی ہے۔ پھر کائنات کے نقشوں کو اللہ نے تابع کیا، صحابہ کے ہواؤں کو تابع کیا، کائنات کے نقشوں کو تابع کیا۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، امت نے عظمت اور رفعت اور مقام اور بلندیوں کو حاصل کیا۔ آج امت پریشان ہے، لیکن اس پریشانی سے نکلنے کے لیے میرے محترم دوستوں دو ٹوک بات ہے، نہ اللہ کے احکامات پہ چلنے کے لیے تیار ہے، نہ محمد رسول اللہ کی سنت پر چلنے کے لیے تیار ہے۔ حالات کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوں گے، مار پڑے گی، پڑتی رہے گی، حالات آتے رہیں گے۔ حالات بیچتا کون ہے؟ اللہ۔ انسانیت کے دل کس کے قبضہ میں ہے؟ اللہ کے۔ بارشوں کا نظام کس کے قبضہ میں؟ اللہ کے۔ غلوں کا نظام کس کے قبضہ میں؟ اللہ کے۔ دن اور رات کا نظام کس کے قبضہ میں؟ اللہ کے۔ ہواؤں کا نظام کس کے قبضے میں؟ اللہ کے۔ دھرتی کا نظام کس کے قبضے میں؟ اللہ کے۔ میرے اور آپ کی موت و حیات کس کے قبضے میں؟ اللہ کے۔ میری زندگی کی سانسوں پہ کس کا قبضہ؟ اللہ کا۔ میرے اور آپ کی دل کی دھڑکنوں پہ قبضہ کس کا؟ اللہ کا۔ کائنات کے ذرے ذرے پر قبضہ کس کا؟ اللہ کا۔ جب سب کچھ رب کا ہے پھر رب کہتا ہے میرا بن، سب کچھ تیرا ہو جائے گا، تو میرا بن، جو کائنات کا نقشہ ہے میں تیرے تابع کر دوں گا، جیسا تو چاہے گا یہ ویسا چلے گا۔ اور چلا کے دکھایا، کر کے دکھایا۔ خلافت راشدہ کا نظام ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، حضرت عثمان کا زمانہ، حضرت علی کا زمانہ۔ میرے محترم دوستو رب نے دکھایا۔ جب یہ لوگ میرے محترم دوستو انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا، اللہ نے ساری کائنات کا نقشہ صحابہ کے تابع کر دیا تھا۔ کیسر و کسرا کا مال، ان کے خزانوں کے منہ میرے محترم دوستو اللہ نے صحابہ کے لیے کھول دیے تھے۔ مدینے کی گلیوں میں کیسر و کسرا کے بادشاہ کے تاج رلتے تھے، فٹ بال بنتے تھے، ان کو اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ جب تک امت کا تعلق رب سے نہیں جڑے گا میرے محترم دوستو رب آسمانوں سے نظام کو کبھی تبدیل نہیں کرے گا، کبھی تبدیل نہیں ہوگا۔ نظام تبدیل ہوگا میرے محترم۔ اعمالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران ہیں۔ تمہاری بدعمالیوں کی شکلوں میں ظالم حکمران، بے دین حکمران، تمہارے اعمال کی وجہ سے، تمہارے نیک اعمال کی وجہ سے اللہ خوف خدا رکھنے والا حکمران نصیب فرمائے۔ خیبر سے لے کر کراچی تک، بے صرف پاکستان کی میرے محترم، پاکستان کو بھی چھوڑو، ضلع ہری پور کو بھی چھوڑو میرے محترم دوستو، صرف جس مسجد میں ہم نماز پڑھتے ہیں اس مسجد میں ہم دیکھ لیں کہ میرے اس مسجد کے ساتھ کتنے گھر ہیں، ان گھروں میں کتنے بالغ مرد ہیں، اور مسجد میں آنے والے کتنے اور بے نمازی کتنے ہیں۔ نتیجہ نکل آئے گا۔ نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اعلان لگا رہے ہیں اللہ ہمیں عادل حکمران نصیب فرما۔ فریاد کرتا ہے اللہ رحم کر، اللہ کہتے ہیں اپنے اعمال دیکھ۔ اللہ پس گیا ہوں، اللہ کہتے ہیں اپنے اعمال دیکھ۔ اللہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، اللہ کہتے ہیں اپنے اعمال کو دیکھ۔ دو ٹوک اور واضح بات ہے، جب تک اعمال حضور علیہ السلام کی مبارک طیب اور طاہر زندگی زندہ نہیں ہوگی اس وقت تک میرے جیسے قرون اولا کے لوگوں کی زندگی بدلی، جن اسباب کی بنیاد پہ، جن اعمال کی بنیاد پہ، جن احکامات کو زندہ کرنے کی بنیاد پہ ان لوگوں کو میرے محترم دوستو زندگیاں بدلی، اللہ کے احکامات کو پورا کیا، اللہ کی مددیں اور نصرتیں اتری۔ آج بھی اللہ وہی ہے، اللہ کا نظام بھی وہی ہے، اللہ کی طاقت بھی وہی ہے، اللہ کی قدرت بھی وہی ہے، لیکن اس طاقت اور قدرت سے استفادہ لینے والے، اس طاقت اور قدرت سے میرے محترم دوستو اللہ کی مدد کو اتروانے والے اعمال آج وجود سے ختم ہو چکے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے اس روایت میں آپ نے فرمایا جب میری امت کے اندر 15 چیزیں آ جائیں گی، پہلی فرمایا وَإِذَا اتُّخِذَ فِيءُ الدُّوَلَ، جب
مال جب اس مملکت کے خزانے کا مال چند ہاتھ اس کے اندر عیاشی کریں گے، پہلی بات پھر انتظار کرو اللہ کے عذابات کا، پھر انتظار کرو اللہ کی طرف سے تسبیح کے دانوں کے ٹوٹنے کی طرح عذابات کے نازل ہونے کا۔ پہلی بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی نے ایک خادم تحفے میں دیا۔ اس خادم کی ذمہ داری یہ تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری کا کجاوا ٹھیک کیا کرتا تھا، سواری کو تیار کیا کرتا تھا۔ خیبر سے واپسی کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی اس سواری کا کجاوا ٹھیک کر رہا تھا، ایک تیر آیا اور لگا، یہ مر گیا۔ صحابہ نے آواز بلند کی، یہ خادم رسول ہے، یہ جنتی ہے۔ حضور نے فرمایا میں اس کو دیکھ رہا ہوں، میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ جہنم کی آگ کے اندر جل رہا ہے۔ اللہ کے محبوب کیا بات ہے؟ حضور نے فرمایا ابھی مال غنیمت تقسیم نہیں ہوا، جو مسلمانوں کا حق ہے، اس کے اصول ہیں، اس نے اس تقسیم ہونے سے پہلے اس نے اس چادر کو ایک لے لیا تھا۔ وہ ایک چادر میں دیکھ رہا ہوں اس کو جہنم کی آگ بن کر لپٹی ہوئی ہے۔ آج کسی محکمے کا بڑا ہے، کسی محکمے میں چلے جاؤ، تنخواہ لی جا رہی ہے، تنخواہ مل رہی ہے کام کی، لیکن ایک آدمی اپنا کام لے کر چلا جاتا ہے، کوئی ادھر بگاتا ہے، کوئی ادھر بگاتا ہے۔ جب تک رشوت نہ دی جائے اس آدمی کا کام نہیں ہوتا۔ دوسری بات فرمائی والامانۃ مغرمہ، لوگ امانت کے اندر خیانت کریں گے، جس کے پاس امانت رکھائی جائے گی وہ امانت کو کھا جائے گا، امانت رکھنے والا پھرے گا، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ بہت ساری باتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں ارشاد فرمائی ہیں۔ آپ نے فرمایا جب منافق کی علامت کو جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب امانت رکھائی جائے تو امانت میں خیانت کرے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور فرمایا جب بات کرے تو بات بات پر گالی دے۔ دو ٹوک الفاظ میں حضور نے فرمایا یہ مسلمان نہیں، یہ منافق ہے۔ اس کو اپنے آپ کو مسلمان کہتا رہے، لیکن کائنات کے رب کی نگاہ میں یہ مسلمان نہیں، یہ منافق ہے۔ پھر آپ نے فرمایا چند چیزوں کی ضمانت دو، میں اللہ کا محبوب تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جب بات کرو تو سچی بات کرو، جب امانت رکھائی جائے تو امانت کو پورا کرو، اور جب اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، نگاہوں کو نیچا رکھو، کسی غلط جگہ پر نگاہ کو استعمال نہ کرو، وعدہ کیا جائے تو وعدے کو پورا کرو، اور اس زبان کی حفاظت کرو۔ یہ 5 کام کرو، میں اللہ کا رسول جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ساری کائنات کے رہنے والے اپنے قول میں میرے محترم دوستو جھوٹ بول سکتے ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا قول سچا پکا اور میرے محترم دوستو صادق المصدوق کا قول۔ امانت کیا ہے؟ کسی نے کسی محکمے کے اندر اس کو کہا کہ تو نے ڈیوٹی صبح سے لے کر 5 بجے تک، یہ 5 بجے کا وقت اس کے پاس امانت ہے، اس کام میں جس کام کے لیے اس کو رکھا گیا ہے اس کام کے علاوہ کوئی کام نہیں کر سکتا، کوئی کام کرے گا یہ امانت میں خیانت کر رہا ہے۔ آج لاکھوں کی تنخواہ لینے والے میرے محترم دوستوں پریشان پھر رہے۔ بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیاد یہ ہمارے دلوں سے اللہ کا تعلق اور خوف خدا نکل گیا۔ تیسری بات والزکات مغرمہ، فرمایا زکات کو لوگ ٹیکس سمجھیں گے۔ زکات جو امت پر مالداروں پر فرض کی گئی ہے، لکھا ہے علماء نے زکات کا مال اس کا ہے ہی نہیں ہے، زکات کا مال یہ اپنا سمجھے ہی نہ، زکات کا مال ہے ہی غریبوں کا، اس کا یہ مالک ہی نہیں ہے۔ اور زکات نہ نکالنے والے کو اس کا مال کل قیامت کو ایک ازدہا بنے گا، جس کے منہ سے جھاگ نکل رہی ہوگی اور آنکھ پر کالے تنکے، اس بات کی علامت ہے انتہائی زہریلا سانپ ہے جو اس کو ڈسے گا، ڈنگ مارے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، جس کو تو بچا بچا کے رکھتا تھا، اپنی اولاد کو، اپنے پوتوں کو، پڑپوتوں کو تو سکھی رکھنے کے لیے مجھے جمع کرتا تھا، انہیں تو سکھ مل گیا لیکن آج تیرا کام پورا ہو گیا۔ وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ، چوتھی بات مرد اپنی بیویوں کے فرما بردار ہو جائیں گے۔ کیا مطلب؟ کہ بیوی کا حکم چلے گا، پھر یہ معاملہ یہاں نہیں نکلے گا، یہاں نہیں رکے گا، گھر سے نکل کر دفتروں میں آئے گا، دفتروں سے نکل کر مملکت میں آئے گا، مملکت سے نکل کر پھر اوپر آئے گا۔ کسرا مرا،
اس کے مرنے کے بعد اس کی بیٹی کو بادشاہ بنایا. حضور نے فرمایا وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی جو ایک عورت کو اپنا سربراہ بنائے. چھٹی بات، وَعَقَّ أُمَّهُ، ماں کی نافرمانی کریں گے. کل واقعہ پڑھا، مولانا عبدالشکور دین پوری رحمت اللہ علیہ نے اپنا چشمدید واقعہ لکھا ہے. کہنے لگے غالباً شیخو پورہ میں بیان کے لیے گیا، مسجد سے بیان کر کے نکلا، ساتھ کچھ لوگ بھی تھے. ایک آدمی چارپائی پر بیٹھا ہوا ہے اور ٹانگوں پر یوں کپڑا پڑا ہوا ہے اور زاروں کتار اس چیخیں مار رہا ہے. میں گزر رہا تھا، مجھے کہنے لگے مولانا میرے پاس بیٹھ جاؤ، میں نے آپ کی تقریر کو سنا ہے. کہنے لگا اس جگہ پر میرا مکان تھا، یہاں میرا کاروبار تھا، بڑا خوبصورت نوجوان تھا، خوشحال زندگی تھی. ایک وقت میں گھر میں آیا، ماں نے مجھے کہا دوست اباشوں لڑکوں کے ساتھ گھومتا رہتا ہے. رات کو دیر آیا، ماں نے اپنے دل کی اس کیفیات کو نکالا. مجھے غصہ آیا، میں نے جوتا اتار کر ماں کو مارنا شروع کیا. 2 جوتے ماں کے چہرے پر مارے اور مار کھاتے ہوئے ماں نے کہا اللہ اس لیے بیٹا دیا تھا کہ اس کے میں جوتے کھاؤں. اللہ مجھے موت دے دے، میں اس کے اور جوتے نہیں کھا سکتی، لیکن اللہ اس کو کتے کی موت مارنا، اس وقت تک اس کو نہ مارنا. کہتے یہ الفاظ میں نے سنے. کہتے رات کو سویا، ٹانگ میں ایک درد نکلا، صبح ٹانگ پھولی ہوئی تھی. ہفتے بعد ماں روتی ہوئی مر گئی. لیکن میں ملتان نشتر اسپتال لاہور گیا، لیکن مجھے آرام نہ آیا. ٹانگ کاٹتے کاٹتے دونوں ٹانگیں یہاں تک اس نے کپڑا ہٹایا، اندر سے پیپ بہ رہی تھی. کہ ایسے درد ہوتا ہے جیسے کوئی کتا کاٹ رہا ہے. بیوی نے چھوڑ دیا، بچوں نے چھوڑ دیا، میرے پاس کوئی آتا نہیں ہے، بھی یہاں بیٹھا ہوں. لوگ روٹی بھی دور سے پھینکتے ہیں جیسے کتے کو پھینکی جاتی. یہ ایک ماں کی بد دعا ہے. فرمایا وَعَقَّ أُمَّهُ، ماں کے نافرمان ہو جائیں گے پھر اللہ کے عذابات کا انتظار کرو. آج ہم اپنے ماحول میں دیکھیں، ہم اپنے گھر میں دیکھیں، میرا بیٹا میری بیٹی میرے ساتھ برتاؤ کیا ہے اور اپنی والدہ کے ساتھ برتاؤ کیا ہے. یہ اسباب ہے رب کے روٹھنے کے. جلوس نکالو، جلوس اپنے خلاف نکالے، جلوس نکالو، جلوس اقربی بدعمالیوں کے خلاف نکالے. روئے اپنے اوپر، روئے اپنی بدعمالیوں کے اوپر. رات کی تاریکیوں میں روئے، پوری امت کی طرف سے رب سے معافی مانگے. اللہ امت سوئی ہوئی ہے، اللہ نبی کا امتی سویا ہوا ہے گناہوں کی دلدل میں. ربا پوری امت کی طرف سے معافی مانگتا ہوں، امت کے گناہوں کو معاف کر کے اس امت سے راضی ہو جا، امت سے راضی ہو جا. وعدنا صدیقہ، دوست کو سینے سے لگائے گا، باپ کو گلی سے آتے ہوئے راستہ بدل دے گا. دوست کو سینے سے لگائے گا، باپ کی بات پر دوست کی بات کو ترجیح دے گا، باپ کے دل کو دکھائے گا. یہ علامات بتائی ہیں. اور پھر آگے فرمایا کہ امت کے ذلیل، کم عقل، کم علم، دین کی سمجھ نہ رکھنے والے، دین کی الف بے کا جن کو پتہ نہیں ہے، وہ امت کے سربراہ منتخب ہو جائیں گے، وہ امت کی باغ دوڑ کو سنبھالیں گے. آج مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، سارے مملکت اسلامیہ میں آپ دیکھیں، اپنے ملک میں دیکھ لیں، کیا جن کے ہاتھ میں باغ دوڑ ہے، ان کو علم ہے، ان کو خوف خدا، اسلامی تعلیمات؟ نتیجہ آپ کے سامنے، مجھے بات کہنے کی ضرورت نہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا جب میری امت میں 3 چیزیں ہوں گی، قبروں میں رہنے سے بہتر ہے یہ زمین کے اوپر رہیں. ان کے سربراہ نیک لوگ، ان کا مال سخی لوگوں کے ہاتھ میں ہو، اور تیسرا ان کے امور آپس میں مشورے سے طے ہو. پھر آگے فرمایا جب 3 چیزیں ان کے اندر نہیں ہوں گی پھر زمین پر رہنے سے بہتر ہے یہ لوگ زمین کے اندر چلے جائیں. یہ اپنی امت کے بارے میں فرمایا. جب ان کے سربراہ کمینے لوگ ہوں گے، جب مال کنجوس لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے گا، اور جب فیصلے عورتوں کے ہاتھ میں آ جائیں گے، فرمایا اب ان کو روئے زمین پر رہنے کا کوئی اختیار نہیں ہے، زمین کے اندر چلے جائیں. اور آگے فرمایا وَرْتُفِيَتَ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدوں میں شور ہوگا اس طرح جیسے بازاروں میں ہوتا ہے. لوگ اپنے سارے معاملات، ساری باتیں مسجدوں میں بیٹھ کر کریں گے، سارے امور مسجدوں میں آ کر طے کریں گے. مسجد کا تقدس، مسجد کا ادب، مسجد کا احترام ان کے سینوں سے نکل جائے گا. وَظَهَرَتِ الْكَائِنَاتُ فِي الْمَعَازِفِ، اگلی بات، گانے بجانے والیوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا.
آپ نتیجہ نکالیں نا، مسجد کا امام 1 مہینہ آپ کی خدمت، 1 مہینہ نماز، بچوں کو بھی پڑھا رہا ہے، نماز بھی پڑھا رہا ہے، اذان بھی دے رہا ہے، مسجد کو بھی صاف کر رہا ہے، نتیجہ مہینے کے بعد 10-12 ہزار میں، اور جہاں ایک گانے والی کو بلایا جاتا ہے اور میرے محترم دوستو 1 گھنٹے کے لیے اس کے اوپر لاکھوں روپے نچھاور کیے جاتے ہیں، میرے محترم ورطفیت الاصوات فظہرت الکائنات فی المعازف، گانے بجانے والیوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ اور آگے فرمایا گانے بجانے کے آلات عام ہو جائیں گے، مرد شراب پئیں گے، اور 10 آدمیوں پر، شراب کے بارے میں 10 آدمیوں پر لعنت کی ہے، 10 آدمیوں پر، لانے والا، بیچنے والا، اس کو نقل و حرکت کرنے والا، اس کو منتقل کرنے والا، اتنی فرمایا ام الخبائث، یہ تمام بیماریوں کی جڑ ہے۔ ولبس الحریر، مرد ریشم لباس پہنیں گے، اس کو گناہ نہیں سمجھا جائے گا۔ اور پھر میرے محترم دوستوں اور بزرگوں فرمایا اس امت کا آخری طبقہ، اس امت کا آخری طبقہ پہلے لوگوں پر تان کرے گا، پہلے لوگوں کو برا بھلا گائے گا۔ پہلے کون تھے؟ صحابہ۔ آج کا جس کو نماز کی الف بے کا پتہ نہیں ہے، وہ بازار کے اندر بیٹھ کر صحابہ کی زندگی کے بارے میں تبصرہ کرتا ہے۔ حضرت ابو بکر ایسے، حضرت عمر ایسے، حضرت علی ایسے، سیدنا امیر معاویہ ایسے، جو براہ راست حضور کے شاگرد ہیں۔ میرے محترم دوستوں فرمایا جب یہ 15 چیزیں میری امت کے اندر آ گئی، صادق المصدوق، آمنہ کے لال، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا پھر اللہ کی طرف سے عذابات کا ایسے انتظار کرو جس طرح تسبیح ٹوٹ جاتی اور دانے بکھر جاتے۔ آج ہم خود دیکھ لینا، آج کیا ہمارے معاشرے میں یہ بیماریاں نہیں ہیں؟ کیا ہری پور شہر کے اندر جوئے کے اڈے نہیں لگے ہوئے؟ کیا فحاشی اور عریانی کے بازار گرم نہیں ہیں؟ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ امت حضور کی امت ہے جن کے لیے حضور رو رو کر چلے گئے۔ آج اس امتی کو احساس نہیں ہے کہ آج میں گناہ کر کے کل حوض کوثر پر کس طرح سامنا کروں گا۔ ہم گناہوں کو کیوں نہیں چھوڑتے؟ ہم اپنے خلاف جلوس کیوں نہیں نکالتے؟ ہم اپنے خلاف آنسو کیوں نہیں بہاتے؟ ہم امت کے لیے کیوں نہیں روتے؟ ہم امت کے لیے آنسو کیوں نہیں بہاتے؟ ہم راتوں کو اٹھ کے رب کو کیوں نہیں مناتے؟ حالات وہ ٹھیک کرے گا جس کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ رب کے علاوہ کوئی حالات ٹھیک نہیں کر سکتا۔ جس کے اختیار میں سب کچھ ہے اس کی طرف نکلنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، اس کی طرف آنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اس بات کرنے کا مقصد یہ ہے، آج پوری امت نازک دور سے گزر رہی ہے، ہم کسی بھی ادھر ادھر چیزوں کا شکار نہ ہوں، ہم ادھر ادھر میرے محترم دوستوں فتنوں میں نہ پڑے۔ خدا کی قسم جگہ جگہ پر ایمان کے ڈاکو بیٹھے ہوئے۔ حضور نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا انسان صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مسلمان ہوگا، صبح کو کافر ہو جائے گا۔ کہ محبوب کس بات پر؟ ذرا سی بات شریعت کے خلاف نکالی۔ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ہماری نوجوان نسل کدھر جا رہی ہے؟ ربا اس آنے والی نوجوان نسل کو تھام لے، اللہ آنے والی امت کو تھام لے، ربا آنے والے نوجوانوں کو تھام لے، ربا ان کو اپنا تعلق نصیب فرما۔ اللہ ہم محتاج ہو چکے ہیں، اللہ ہم برباد ہو چکے ہیں، ربا جگہ جگہ ایمان کے ڈاکو بیٹھے ہیں، کو کس عنوان سے کو کس عنوان سے ہمارے ایمان کو لوٹ کے در پر بیٹھا ہے۔ اللہ تو ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، تو ہمارے نسلوں کی حفاظت فرما۔ میرے محترم دوستو، کچھ بھی نہ ہو سینوں میں طلب تو ہو کہ اپنے ایمان کے بچانے کی، تو نیت کرتے ہیں نہیں کرتے؟ اس ساری بات کا نچوڑ، ساری بات کا نچوڑ میرے محترم دوستو، جتنا مجمع یہاں آیا ہے کوئی رائے نہیں ہے۔ میں اکثر جمعے میں کہتا ہوں اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، میرے محترم دوستو اللہ کے راستے میں نکلے۔ آپ سے آخری درخواست ہے، کم از کم اس موقع پر جو امت پاکستان کے اندر حالات ہیں میرے محترم دوستو انتہائی نازک صورتحال ہے، کہاں سے کہاں حالات جا رہے ہیں، اس وقت ہمارے اوپر اللہ کے راستے میں نکلنا فرض ہو چکا ہے۔ کم از کم سروزہ لگا کے ان 3 راتوں میں اللہ کے سامنے معافی مانگے، ان 3 راتوں میں اس ملک کے لیے مانگے، ان 3 راتوں میں اللہ سے اس ملک کے لیے حالات کو میرے محترم دوستو ٹھیک کرنے کے لیے مانگے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔